बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बिल आखिर मुजरम नवाज शरीफ के सामने पूरे निज़ाम ने सरेंडर किया है। जिस तरीके से वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहुंचे और फिर दबंग अंदाज के अंदर लीगी कारकुनान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जलगार की और सिक्योरिटी के लोग किस तरीके से ये सारा तमाशा देखते रहे। कमरा अदालत के अंदर कैसे हंगामा आराई हुई और फिर चीफ जस्टिस आमर फारूक की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने जो कार्रवाई की है वो मजीद सोने पे सुहागा कर दिया। और अब उससे भी जो अगला अमल है वो आज नैब ने कर दिखाया है। नवाज नैब मुकमुका ने किस तरफ पाकिस्तान को धकेला है, ये मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ ने 3 टाउट सहाफियों का बाइकाट किया है। ये सहाफी कौन से हैं और इनका इस वक्त पूरी रजीम चेंज के बाद क्या किरदार है। अमजद साबरी, आपको इल्म है, उनको जिस तरह कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, एक पाकिस्तान का बड़ा नाम था, उनका जो कातिल है वो मुबैना कातिल गिरफ्तार हुआ है और उसने क्या इंकशाफात किए हैं वो भी आपके सामने रखने हैं। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर अमन आमा का मसला हमेशा रहा है, लेकिन खास तौर पर जो टारगेट किलिंग है मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली जो बड़ी शख्सियात हैं उनका जो है वो मर्डर बड़े बड़े हुए हैं। और यकीनन अमजद साबरी जो है वो एक बड़ा नाम था और वो जो उनकी सुबह के टाइम जो नाते थी खास तौर पर उसको लोगों ने बड़ा जो है वो अप्रिशिएट किया, याद किया। लेकिन आज ये पता चला है कि उनका जो कातिल है मुबैना वो गिरफ्तार हुआ है और उस जो पूरी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक ये जंग अखबार ने रिपोर्ट किया है कि कराची के इलाके पटेल पाड़ा से कलअदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। सीटीडी के मुताबिक कासम रशीद नामी दहशतगर्द को खुफिया इतला पर गिरफ्तार किया गया, जिसने आसम और इसहाक नामी लोगों के जरिए अमजद साबरी को कत्ल करवाया था। अब ये कलअदम जमातें आप समझ सकते हैं जो हमारे यहाँ फिरका वाराना किस्म के फसादात होते हैं, कुछ ऐसे उनके कलाम थे, यकीनन वो पसंद नहीं आए और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन गिरफ्तार दहशतगर्द ने 4 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का भी एतराफ किया है। मुलजम ने सदर पार्किंग प्लाजा के करीब 2 आर्मी एहलकारों के कत्ल का भी एतराफ किया है। मुलजम ने तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ किया है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने जेल से नेटवर्क चलाने का भी इंकशाफ किया है। यानी अंदाजा ये करें कि लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं और यहाँ ऐसे पैसा चलता है कि जेल के अंदर बैठे हुए इस वक्त बड़े बड़े एक तो गिरोह चलाए जा रहे हैं यानी दहशतगर्दी के, और ऐसे भी इंकशाफात होते हैं कि जो मंशियात फरोशी है वो भी जेल के अंदर से बड़ी आसानी के साथ कुछ लोग जो है वो करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अमजद साबरी का जो कातिल है, बहरहाल इसका पकड़े जाना ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी एक बड़ी कामयाबी है। अब जब से ये रजीम चेंज हुआ है उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नाम निहाद सहाफी जो पहले वो बड़े इंसानी हकूक, जमहूरियत, आइन और ये भाषण दिया करते थे, लेकिन इमरान खान के बुग़्ज़ और नफरत के अंदर उन्होंने तमाम असूलों को मलिया मेट किया है अपने जाती मफादात के लिए, या वो खास तौर पर टाउट का किरदार अदा कर रहे हैं। और हालिया दिनों के अंदर जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ मुनहरफ लोग जिनको पहले अगवा किया गया और अगवा के बाद उनको जो है वो टीवी चैनल पर जाकर इंटरव्यूज दिए गए, इसको लोगों ने बड़ी सख्त मुजम्मत की कि एक ऐसा शख्स जिसको अगवा किया गया, जिसमें शेख रशीद हैं, सदाकत अब्बासी हैं, उस्मान डार है, अब उनको आप बड़े हंसी मजाक एक्टिंग करके, आपको भी पता है कि उनको लाने वाले कौन है, उनके अगवाकार कौन है, तो आप चैनल्स को बाइकाट करना चाहिए था। आप जो एंकर्स हैं उनको शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन आप इतने बेशर्म और बेहया निकले कि आप उस पूरी जो एक्टिंग है उसका हिस्सा बने। तो ये इस वक्त सहाफत तो वैसे मर गई है, लेकिन एंकरी जो है वो तो वैसे खड्डे लाइन है। अब शेर अफजल मरवत जो है वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के मुताबिक पीटीआई का कोई भी नुमाइंदा कामरान शाहिद, मुनीफ फारूक और आदिल शाहजेब के जेर तमाम किसी भी टॉक शो में शिरकत नहीं करेगा। यह फैसला पीटीआई कोर कमेटी के गुज़श्ता रोज इजलास में किया गया है। गैर इखलाकी और गैर पेशावराना मकासद के लिए तीनों एंकर पर्सन के रजाकराना इस्तेमाल ने इन सहाफियों की जो शबी को बुरी तरह दागदार किया है। पीटीआई के कारकुनों से कहा जाता है कि वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन अफराद की पैरवी और हमायत वापस ले लें। यानी ये टाउट सहाफियों का तहरीक इंसाफ ने
آج جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہے۔ اب جو جس طریقے سے مجرم نواز شریف جو ہے ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، اور جیسے آج پورا دن ایک تماشا چلا ہے، اس کے اندر ویسے تو اب کچھ بھی خفیہ نہیں رہا، سب عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ یعنی ایک طرف عمران خان چونکہ بین الاقوامی ایک مقبول شخصیت تھی، اس کو شاید ہٹانا ضروری تھا، اور لوگوں کو زیادہ غصہ، میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں، عمران خان کو ہٹانے سے زیادہ شریفوں اور زرداریوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے پہ ہے۔ یہ بات شاید ہمارے اداروں کو کبھی سمجھ آ گئی تو ان کو سمجھ آئے گی، ورنہ وقتی طور پر ڈنڈے کے ذریعے زیر عتاب جو عوام ہے، یہ میرا خیال ہے شریفوں کی غلامی میں دینے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ایک طرف جو ہے وہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب جلسے میں آئے، جلسے کے بعد وہ کبوتروں والی کہانی بھی آ گئی ہے، کبوتروں کے بعد وہ مری پہنچ گئے ہیں، مری سے ان کی اسداللہ خان صاحب جو سینئر صحافی ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی بڑی یادیں وابستہ ہیں، تو مری سے آج وہ نیچے آئے ہیں۔ اسلام آباد فتح کر لیا انہوں نے، مکمل کر لی ہیں فتوحات، اور اس کے اندر اب اور جو کرپٹوگرل خاندان کے لوگ ہیں انہوں نے مزید ہتھیار ڈالنے ہیں۔ فضل الرحمان اور زرداری سے بھی ممکنہ طور پر ملاقات شاید ہو چکی ہو جب یہ ویڈیو پبلک ہو، تو اب شہرائے دستور پر آج بڑے سالوں کے بعد یہ تماشا پوری قوم نے دیکھا ہے جو آج لائیو ٹیلی ویژن سکرینوں کے اندر دکھایا گیا ہے۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ اب دیکھیں، پہلے تو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں وہ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے دائمی وارنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دیے۔ ظاہر ہے قانونی طور پہ تقاضا تھا۔ نیب اس وقت مکمل مکمکا کر چکا ہے۔ یہ وہی نیب ہے جس کو یہ آل شریف اور زرداری گالیاں دیتے تھے، اب تو گالیاں نہیں دے رہے، اب تو نیب بہت اچھا ہو گیا ہے، چونکہ جو آپ کے مطابق ادارہ چل رہا ہو وہ تو زندہ باد ہے، اور جو آپ کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرے تو وہ مردہ باد ہے۔ اب یہ جو نیب ہے، جو القادر ٹرسٹ ایک یونیورسٹی بنانے کا سابق وزیر اعظم پر اس نے کیس کیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں 4 سال گزار کے آنے والا شخص جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بغایا، اور اب مبینہ طور پر ان کو جو واپس لانے کا ان پر الزام ہے وہ واپس آ گیا ہے بغوڑا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پہلے تو احتساب عدالت نے دائمی وارنٹ منسوخ کیے، پورا لشکر وہاں پہ نون لیگ کا گیا، کوئی پولیس والا ان کو ہٹانے کے لیے راضی نہیں ہے، جو کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت عملاً انہی کی حکومت ہے اور کل کو ہمیں کھڈے لائن لگائیں گے۔ پھر ایک صحافی پر تشدد کیا، ایک پورا جیسے گلو بٹوں کا ایک جو ہے وہ ماحول ہوتا ہے وہ بنایا گیا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو آج حد ہو گئی ہے۔ پہلے وہی ایک سابق وزیر اعظم عمران خان جس کی زندگی کو شدید خطرات ہیں، اس پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، لیکن وہاں پر کیا پہلے فارمیلٹی یہ ہے جی کہ عمران خان کی جو گاڑی ہے وہ عدالت کے باہر کھڑی ہوگی تاکہ دھکے کھا کے وہ عدالت کے اندر پہنچے، اور انہی دنوں کے اندر ایک ٹاؤٹ آدمی جو محسن بیگ ہے اس کی گاڑی اندر 2 گاڑیاں اندر جانے دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ جو ہمارا پکا ٹاؤٹ ہے اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا، عمران خان کی زندگی کو خطرات میں ڈالا گیا، لیکن آج نواز شریف کی جو گاڑی ہے وہ اندر جانے دی گئی۔ پھر آج پہلے ہوتا تھا کہ جس نے آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت کے اندر، ان کے کارڈ پہلے بنتے تھے، وزٹر کارڈ۔ سپریم کورٹ میں بھی جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو میڈیا کے کارڈ یا آپ کو دکھانا پڑتا ہے یا آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ وزٹر کارڈ لینا ہوتا ہے اگر آپ کا کوئی مقدمہ ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ایسے ہی لیگی گلو بٹ حملہ آور ہوئے ہیں جیسے ایک زمانے میں سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ آور ہونے کی بات ہے، لیکن آج آگے جج اپنے بیٹھے ہوئے تھے بظاہر، تو وہاں پر وہ اندر تشریف لے گئے اور پورا کوئی کارڈ چیکنگ نہیں ہوئی، کسی پولیس والے نے روکا نہیں ہے۔ پھر عدالت کے اندر جانا ہو رہا ہے، لیکن کمرہ نمبر 1 جو کوڈ نمبر 1 ہے جہاں پہ چیف جسٹس عامر فاروق بیٹھتے ہیں، وہاں لیگیوں نے یلغار کی ہے۔ وہاں نواز شریف جو ہے اس نے ماسک تو ابھی نہیں اتارا، لیکن وہ آج بڑے آسرا تھا اور بڑے عرصے کے بعد میاں صاحب ہنسے ہیں، یعنی یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے، ورنہ ایکٹنگ کے بادشاہ جو دونوں بھائی ہیں وہ اس معاملے کے اندر بڑا خیال رکھتے ہیں ایکٹنگ کا، لیکن وہ آج ہنسے بھی ہیں ان جج صاحب کے سامنے۔ اور پھر وہاں پہ ایک ہلکی پھلکی کاروائی بھی ہوئی ہے، یعنی آپ دیکھیے کیا فائدہ ایسی کاروائیوں کا جس کا پہلے ہی رزلٹ پتہ ہے، کیا فائدہ اس الیکشن کا جس میں آپ پہلے ہی ایک مجرم کو جتوا چکے ہیں، یعنی ایک سودے بازی بظاہر نظر آ رہی ہے،
اس وقت لوگوں کے ووٹ کی کیا عزت اور حیثیت رہ جاتی ہے جب نگران حکومتیں خود یہ پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ کر رہی ہوں۔ اب اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر العزیزیہ ایون فیلڈ یہ اپیلیں بحال کرنے کے حوالے سے استدعا کی گئی، اور اس کے اندر ضمانت میں توسیع دی گئی ہے نواز شریف کی 2 دن کی، یعنی 26 اکتوبر تک ان کی ضمانت میں توسیع دی گئی ہے۔ لیکن اس موقع پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے نیب کے پراسیکیوٹر جنرل جو ہے ان سے استفسار کیا کہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ آپ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نیب یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا الزام برقرار ہے لیکن نواز شریف کو چھوڑ دیں؟ اس پر نیب پراسیکیوٹر نے دوبارہ کہا کہ نیب نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے دوبارہ استفسار کیا کہ چیئرمین نیب پاکستان میں ہے۔ اس پر نیب پراسیکیوٹر نے آگاہ کیا چیئرمین نیب پاکستان میں ہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے 2 اپیلیں زیر سماعت ہیں، جس پر نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ وہ ان کیسز میں عدالت کی مکمل معاونت کریں گے، جبکہ نیب کلیئر ہے کہ فی الحال عدالت کے سامنے حفاظتی ضمانت کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس میں ضمانت میں توسیع پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نیب نے مکھ دکھایا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو تھوڑا سا عدالتوں کے معاملات کو اسلام آباد کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کے ساتھ نواز شریف کے حوالے سے یہ جو کیسز ہیں یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بیٹھتے ہوتے تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی جگہ پر جسٹس گل حسن اورنگزیب ظاہر جج ہیں، وہ کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں۔ اس پر بھی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ٹہریان کیس کے اندر جو جس طریقے سے جسٹس کیانی صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا اور دوسرے جج صاحب نے بھی، اور اس پر بڑی سبکی ہوئی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی شاید وہ بدلہ لے رہے ہیں یا معاملہ کیا ہے، اس پر صحافیوں کے اندر ایک بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب اپیلوں کی بحالی روٹین کا معمول نہیں ہے، عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ آپ کے موکل اتنا عرصہ عدالت سے غیر حاضر کیوں رہے۔ اس موقع پر بینچ کے رکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ ہم نے آپ کی درخواستیں پڑھی ہیں، جب ڈکلیریشن اس قسم کا دیا جائے تو کیا وہ موکل کہہ سکتا ہے کہ اپیلیں بحال کریں؟ اس موقع پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف نے جسٹیفائی جواز پیش کرنا ہے کہ وہ کیوں اشتہاری ہوئے، تو اس پر انہوں نے جواز پیش کیا جی عدالت عالیہ آپ نے اجازت دی تھی، یعنی ہم نے جو ہے وہ آپ کو سارے مرضی کے ساتھ تو کیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ پیش ہوئے، ہم فوجداری کیس میں کھڑے ہیں، اس میں حقوق کی بات عام ہے، اور پھر بالآخر یہ توسیع مل گئی ہے جی۔ اور بظاہر یہ جو کاروائی ہے اس کا اندازہ تھا کہ تھوڑا بہت دینگا مشتی ہوگی، ایک بظاہر سارا سسٹم اس وقت نواز شریف کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور یہ تماشا پاکستانی قوم کے ووٹ کو، عزت کو، توقیر کو، آئین کو، قانون کو پاؤں تلے روند کر ایک مجرم شخص کو مسلط کرنے کی ایک پوری جو کمپین ہے وہ بظاہر نظر آ رہی ہے، اور منتقم مزاج مجرم جو انتقام بھی لیتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔